السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے ساتھیوں؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں 29ویں سپارے سے ایک کہانی۔ 29ویں سپارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورت القلم۔ قلم کے معنی تو آپ جانتے ہی ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کہانی سنائی ہے باغ والوں کی۔ بھلا باغ والے کون تھے؟ سنتے ہیں۔ ایک آدمی تھا جس کا باغ تھا جو بہت اچھی فصل دیتا تھا، خوب اس میں پھل سبزیاں لگتی تھی۔ اس شخص کا زندگی بھر یہی اصول تھا کہ جب بھی پھل کی فصل اٹھاتا اس کے 3 حصے کرتا۔ ایک حصہ خود اپنے گھر کی ضروریات کے لیے رکھتے تھا، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں میں تقسیم کر دیتا، اور تیسرا حصہ فقیروں اور مسکینوں میں بانٹ دیتا۔ اس کی اس عادت کی وجہ سے اس کا باغ بہت زیادہ فصل دیتا۔ سب سے زیادہ میٹھے اور مزیدار پھل اس کے باغ میں ہوا کرتے تھے۔ کٹائی کے دن فقراء اور مساکین موقع پر پہنچ جاتے اور اپنا اپنا حصہ وصول کر لیتے۔ وہ پہلے ہی اعلان کر دیتا تھا کہ آج کے دن کٹائی ہوگی، تمام لوگ آ جائیں اور اپنا اپنا حصہ لے جائیں۔ جب یہ شخص انتقال کر گیا تو اس کے بیٹوں کو خیال آیا کہ ہمارا باپ تو ساری عمر اس باغ کی فصل کو ادھر ادھر تقسیم کر کے اپنی کمائی یوں ہی لٹاتا رہا ہے اور زندگی بھر غریب ہی رہا۔ ہماری اتنی اچھی فصل ہوتی ہے، اگر ہم پوری کی پوری ہمارے پاس رکھیں، اپنے پاس رکھیں، اس کو بیچیں تو ہم اتنے امیر ہو جائیں۔ سب سے زیادہ فصل ہماری ہوتی ہے اور سب سے کم امیر ہم لوگ ہیں۔ اب اس طریقے کو ختم کر دینا چاہیے۔ باغ ہمارا ہے اور اس پر ہمارا ہی حق ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ جب کٹائی کا موقع آئے تو راتوں رات ہی کر لی جائے۔ صبح جا کر ہم کٹائی کر لیں گے تاکہ نہ کوئی غریب آئے، نہ کوئی مسکین آئے، نہ ہمیں تنگ کریں اور نہ ہی ہم برے بنے، نہ کوئی ہمارے سامنے ہم سے مانگے گا اور نہ ہم کسی کو دیں گے۔ انہوں نے اس بات پر قسمیں کھائیں کہ ہم ایسا ہی کریں گے، اور انہیں اپنے اس منصوبے پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا کہ اگر اللہ چاہے تو ہم ایسا کریں گے۔ جب کٹائی کا وقت آیا تو وہ راتوں رات خوشی خوشی اچھلتے کودتے اپنے باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ راتوں رات یعنی جب بالکل صبح ہونے والی ہوتی ہے۔ ادھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس رات جس صبح انہوں نے کٹائی کرنی تھی، سخت آندھی کا طوفان آیا۔ اچھے ساتھیوں، یہ ایسا طوفان تھا جس میں آگ تھی، آگ اور آندھی کا طوفان۔ آندھی کے ذریعے وہ آگ باغ کے درختوں تک پہنچ گئی اور تھوڑی ہی دیر میں انہیں جلا کر راکھ کر گئی۔ آن کی آن میں سارا باغ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ جب یہ عقلمند بیٹے وہاں پر پہنچے تو وہاں نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔
انہیں وہاں باغ نام کی کوئی بھی چیز نہ نظر آئی، اور اس طرح کے حالات تھے کہ وہ سوچنے لگے کہ شاید ہم رات کے اندھیرے میں کسی غلط جگہ میں پہنچ گئے ہیں، شاید ہم راستہ بھٹک گئے ہیں اور ہمارے باغ کا راستہ یہ نہیں بلکہ دوسرا ہے۔ مگر جب انہوں نے کچھ غور کیا، کچھ حواس درست ہوئے تو پھر انہیں پتہ چلا کہ نہیں، نہ وہ راستہ بھولے تھے اور نہ وہ کسی اور کی باغ کی طرف آ گئے تھے، بلکہ یہ انہی کا باغ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے آگ کا عذاب بنا کر بھیجا تھا، اور ان کا باغ جل بن کر راکھ ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے جب یہ باغ کا حال دیکھا تو لگے ایک دوسرے کو ملامت کرنے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے۔ بڑا چھوٹے کو کہتا، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم غریبوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ چھوٹا کہتا، میں نے تو نہیں کہا تھا، یہ تو آپ نے بات شروع کی تھی کہ ہم لوگ غریب رہ جاتے ہیں اور باقی سب لوگ ہمارا پھل لے جاتے ہیں۔ آپس میں ان کی لڑائی ہونے لگی۔ جو منجلا بھائی تھا وہ تھوڑا سا عقل مند تھا، وہ کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، ہر وقت اسے یاد رکھو اور اسی سے خیر مانگو۔ مگر جب اس نے یہ بات کہی تھی تو کسی نے بھی نہیں منجلے بھائی کی طرف توجہ دی تھی، اور کہا، چلو چلو، تم نے ہمارے ساتھ دینا ہے تو دو، ورنہ یہاں سے جاؤ۔ تو اس کو مجبوراً ان کا ساتھ دینا پڑا۔ اب وہ ملامت بھی اس طرح کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو کہتے کہ یہ تم نے کیا تھا، دوسرا کہتا یہ مشورہ تمہارا تھا۔ مگر اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ان کے باپ کی سخاوت اور دوسروں سے ہمدردی کو یہ صلہ ملتا تھا کہ اسی کا باغ سب سے زیادہ پھل لاتا تھا۔ جتنا ان کا باپ دوسروں پر خرچ کرتا تھا، مل بانٹ کر کھاتا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کو عطا فرماتے تھے۔ مگر جب بیٹوں میں لالچ آئی، بخل آیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان کی نیت خراب ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ طوفان اور آگ اور آندھی نے ان کے باغ کے اوپر حملہ کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس وقت نہ ان کی زمین کی زرخیزی کام آئی، نہ ہی ان کی کوئی تدبیر کام آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ واقعہ سنایا ہے سورۃ القلم میں، اور پھر بتایا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت عطا فرمائے، اس میں ہم دوسروں کو ان کا حصہ دینا کبھی بھی نہ بھولیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔